گوکو اور ویجیٹا ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ ہوا ان کے بالوں میں بہہ رہی تھی، آسمان صاف تھا۔ ایک بہترین دن لڑائی کے لیے۔ ویجیٹا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنے مخصوص انداز میں مسکرا دیا۔ تیار رہو کاکاروٹ، اس بار میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصل سائن شہزادہ کون ہے، ویجیٹا نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ گوکو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم دیکھیں گے ویجیٹا، چلو بہترین لڑائی کریں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے، مکے اور لاتیں چلیں اور توانائی کی چنگاریاں فضا میں بکھریں۔ ہر ضرب سے زمین ہل رہی تھی اور نیلا اور سنہری توانائیوں کی جھلکیاں آسمان کو روشن کر رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان مقابلہ سخت تھا، دونوں اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ جیسے ہی لڑائی اپنے عروج پر پہنچی، زمین اچانک زور زور سے لرزنے لگی، پہاڑ ہلنے لگا اور زمین پھٹ گئی۔ اس کے اندر سے ایک دیو ہیکل مخلوق نمودار ہوئی، ایگنورکس، ایک عظیم الحسبہ پگھلے ہوئے لاوے کی کھال والا مخلوق جس کی آنکھیں آگ سے بھری تھیں اور اس کی گرج پوری وادی میں گونج رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ گوکو نے حیرانی سے پوچھا۔ ویجیٹا نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے کہا، جو بھی ہے اس میں اکیلا ہی ختم کر دوں گا۔ بغیر کسی توقف کے ویجیٹا اس کی طرف بڑھا اور توانائی کے حملے کیے، مگر ایگنورکس نے اسے آسانی سے دور پھینک دیا۔ ویجیٹا پتھروں میں جا گرا۔ ویجیٹا زخمی اور غصے میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں کاکاروٹ، میں اسے اکیلا ہی ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن مخلوق بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے ایک اور گرجدار آواز کے ساتھ ویجیٹا کی طرف آگ کا طوفان بھیجا۔ گوکو فوراً پہنچا اور اپنی توانائی کی ڈھال بنا کر ویجیٹا کو بچا لیا۔ ویجیٹا، یہ مخلوق ہماری سوچ سے زیادہ طاقتور ہے، ہمیں اسے مل کر لڑنا ہوگا، گوکو نے سنجیدگی سے کہا۔ ویجیٹا نے غصے میں دانت پیسے، مگر وہ جانتا تھا کہ گوکو صحیح کہہ رہا تھا۔ اس دشمن کو وہ اکیلے ہرا نہیں سکتا تھا۔ کراہتے ہوئے ویجیٹا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، گوکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو مل کر کام کرتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ ایگنورکس کی طرف بڑھے۔ وہ ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ ان کی چالوں نے ایک دوسرے کو مضبوط کیا۔ گوکو نے مخلوق کو مکے مارے اور لاتیں چلائیں، جبکہ ویجیٹا اپنی طاقتور توانائی کی لہروں سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان دونوں کی طاقت کا مجموعہ اتنا زیادہ تھا کہ ایگنورکس کے بس میں نہیں رہا۔ جب اورفیت نے درد سے گرجنا شروع کیا تو گوکو اور ویجیٹا نے آخری طاقتور حملہ کیا، ایک بہت بڑی توانائی کی شعاع۔ دونوں کی طاقت کے ساتھ مل کر ایک دھماکہ خیز روشنی پیدا ہوئی۔ فائنل فلیش، ویجیٹا چیخا۔ کامیہامیہا، گوکو نے زور سے کہا۔ توانائی کی شعاعیں اورفیت سے ٹکرائیں اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ اسے ختم کر دیا۔ جب گرد بیٹھ گئی تو اورفیت ختم ہو چکا تھا۔ ویجیٹا بھاری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بازو سینے پر باندھ کر کھڑا تھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ ہم اسے جلدی ختم کر سکتے تھے اگر تم مجھے سست نہ کیا ہوتا، ویجیٹا نے کہا۔ گوکو ہنستے ہوئے ویجیٹا کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ شاید، لیکن ماننا پڑے گا ہم نے مل کر ایک بہترین ٹیم کی طرح کام کیا۔ ویجیٹا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رخ پھیر لیا۔ اس کی عادت مت ڈالنا کاکاروٹ، اگلی بار میں اکیلا جیتوں گا، گوکو نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں یاد دلاتا رہوں گا۔ کہانی کا سبق: کبھی کبھی سب سے مضبوط جنگجوؤں کو بھی ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ مل کر کام کرنے سے وہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں جو اکیلے کبھی ممکن نہیں ہوتے، کیونکہ اتحاد میں طاقت ہے۔